fellows, Assalamu alaikum. My honorable president, respectable teacher, and dear fellows, Assalamu alaikum. The topic which I want to deliver is education. Islam emphasizes on education. Education is necessary for man and woman. Education means acknowledgement or awareness. Education guides the man towards particular direction. But unfortunately, in these days, education has become a purchasable thing. Poor people cannot afford it. Teachers play a vital role in education. Students cannot understand it. A wise man said, teachers are not kings, but they are kings makers. But we can see there are many teachers who is unable to justify their duty. They neglect their duty. To sum up my speech, I would like to say, we need such educational system that may help us not only in our economic life, but also make our children healthy in physical and psychological side. Wassalam. इसके बाद मैं इदारा हाज़िर के प्रिंसिपल साहब को दावा देता हूँ कि वो आएँ और 14 अगस्त के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब बशरिल मोमिनीन। मेरे काबिल एहतराम टीचर और हैदी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन नहायत ही अहमियत हामिल है और ये दिन हम 65 साल से मना रहे हैं। तो इस दिन की खसूसियत या अहमियत इस वजह से है कि इस दिन को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दिन को हुआ क्या था। 14 अगस्त 1947 को ये बेसिक दिन है जो हम उससे आगे यहाँ मना रहे हैं। तो 14 अगस्त 1947 को हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था। हम कोई उस दिन कोई जश्न नहीं मना रहे थे। हमारे जो मुसलमान भाई थे उस टाइम, जो मुसलमान बच्चे थे उस टाइम तो उनके साथ जुल्म हो रहा था। 14 अगस्त 1947 को आप जैसे जो बच्चे थे वो इस तरह झंडे नहीं लहरा रहे थे, हत्ता कि उनके पास तो झंडे थे भी नहीं। उस टाइम जो है आप जैसे बच्चों के साथ, हमारे जैसे नौजवानों के साथ जुल्म व तशद्दुद किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों कनियों पर ऊपर से लटका दिया जाता, कहा जाता था यह आपके पाकिस्तान का झंडा है। माँओं और बहनों को भी उनकी इज्जतें लूटी जाती थी, उनके नंगे जुलूस निकाले गए हैं। तो 14 अगस्त 1947 को आप ये ना समझें कि उस दिन कोई बड़ा दिन मनाया गया था। उस दिन हमने कुर्बानियाँ दी हैं। उस दिन के बाद जो ट्रेनें इंडिया से हमारे पास आई थी उनके अंदर कोई एक मुसाफिर भी नहीं बचता था। पूरी ट्रेन आई थी इंडिया से और जब लाहौर पहुंची थी तो उसके अंदर एक आदमी भी ज़िंदा नहीं था। तमाम की लाशें थीं, खून थे और जो है गोश्त था। तो ये दिन जो है इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतनी कत्ल व गारत है और इतना गाँव के गाँव जलाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस दिन की याद में हम खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं ना, करना तो ये चाहिए था कि हम मातम करते, हम रो रहे होते कि उस दिन हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे बच्चों को शहीद किया गया है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई हैं, लेकिन हम खुश हो रहते हैं। क्यों खुश हो रहते हैं? इस दिन हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन हम खुश क्यों होते हैं? हमें जो चीज़ इसके बदले में मिली है वो इन कुर्बानियों से ज़्यादा अहम है। बात समझे कि जो चीज़ हमें इन कुर्बानियों के बदले मिली है, बच्चे शहीद हुए हैं, माँओं की गोदें उजाड़ी गई हैं, बूढ़ों को घसीटा गया है, मुसाफिरों को शहीद किया गया है। उस 14 अगस्त 1947 को भी माह रमज़ान था, रोज़े थे और उनके जो कोई रोज़े का एहतमाम नहीं था, अफ्तारी नहीं थी, सहरी नहीं थी। वो पैदल चल के आए हैं, सारा घर बार आप इधर देखें, घरों के अंदर रहते हैं। उस टाइम उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे। जो मुसलमान इंडिया से आए थे, भारत से आए थे, उन लोगों ने सब कुछ छोड़ के इधर आए थे और चंद जो सामान वो उठा सकते थे, गाड़ियाँ थी नहीं, बैलगाड़ियाँ थी, उन पर लेके वो सामान आए थे। लेकिन इसके बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बावजूद, अपने बहन भाई शहीद हो गए हैं, वालिदैन शहीद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुश थे। क्यों खुश थे?
ان کو ایک اپنا پیارا ملک مل گیا تھا، جس کی آج اور آپ اور ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمیں کیا دیا، پاکستان کیا ہو گیا، پاکستان ختم ہو رہا ہے، تو اس کو ایسے نہ کہا کریں۔ یہ بہت قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا ختم ہو رہا ہے یا پاکستان ہمیں کیا دیا ہے۔ ہم یہ سوچا کریں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تھا اس ٹائم یہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ کو جو دفاتر تھے جہاں پر آج کل آپ دیکھتے ہیں افسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس پنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پھولوں کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آپس میں کاغذ نہیں نتھی کرتے، ان کے ساتھ ایک کانٹوں کو بیچ میں لگا کے کاغذ نتھی کرتے تھے۔ اسلحے کی کوئی فیکٹری نہیں تھی، جتنا اسلحہ انہوں نے دینا تھا وہ انہوں نے دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ جتنا گندم راج تھا، جتنی اچھی فیکٹریاں تھیں، دال کی فیکٹری تھی یا گندم کی فیکٹری ہوتی ہے، آٹے کی فلور مل ہوتی ہے، ساری چیزیں انہوں نے تقسیم ایسی کی تھی کہ انڈیا کے اندر آ گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو اس ٹائم پاکستان کو ٹیم ملی ہے، جو پاکستان کو لوگ ملے ہیں، وہ بہت ہی قابل تھے، محنت کرنے والے تھے، وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے والے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تنخواہ ملے، مجھے نوکری ملے، مجھے کام ملے تو میں یہ کام کروں۔ انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچا ہے۔ تو یہ پاکستان آج آپ کو مل گیا ہے، تو اس طرح نہیں مل گیا کہ آپ سوچیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ ملے، ہمیں ہی کھانا ملے، بلکہ اس سے آگے سوچنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم نے اس پاکستان کو آگے سے آگے بڑھانا ہے، آگے ترقی دیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور یہ اپنی ذات تک محدود ہو جائیں گے کہ میرا فائدہ ہو، میرے گھر کا فائدہ ہو، تو یہ پاکستان کبھی نہیں ترقی کر سکے گا۔ جب تک آپ لوگ اس پاکستان کو اپنے گھر کی طرح نہیں بنائیں گے، جب تک آپ اس پاکستان کو یہ نہ سمجھیں گے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح آپ کو جہاں تک آپ کا حق بنتا ہے، جتنا آپ کے اثرات ہیں وہاں تک آپ اس کو اپنا کام کریں۔ جب آپ نہ سوچا کریں کہ یہ پاکستان ہے اور یہ تو اس کا صدر آصف علی زرداری ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، بڑے لیڈر وہ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو پاکستان اسی طرح پیچھے چلا جائے گا۔ ہر فرد اپنے تک جتنا کام کر سکتا ہے وہ کام کرے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لیڈر آئے گا وہ کرے گا، تو ایم پی ایم ایل اے آئے گا وہ ترقی کرے گا، تو یہ پاکستان اسی طرح جو ہے نا اپنی جگہ پر رک جائے گا، جو ترقی نہیں کرے گا پیچھے ہٹے گا۔ تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ آپ لوگ اپنے حد تک جتنا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی گلی کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے سامنے جو نالی بہ رہی ہے اس نالی کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ آپ جس راستے سے سکول آتے ہیں اس راستے کو آپ صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس سے گند اٹھا سکتے ہیں، دائیں بائیں ڈال سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر گند پھیلائیں نہیں، اور وہاں کوئی گندی چیز ڈالیں نہیں۔ آپ جس سکول کے اندر آتے ہیں اس سکول کے اندر آپ صفائی کا خاص رکھیں، اس سکول کے اندر آپ کو ایسا نقصان نہ کریں جس سے ادارے کو نقصان ہے۔ جو آپ کا پاکستان ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ اتنا بڑا ملک ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ایک بچہ، جب ایک انسان، جب ایک ٹیچر خود سنبھل جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، تو ایسا ایسا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک بچہ غلط حرکات کرتا ہے، جب ایک بچہ گھر کے اندر الٹے سیدھے کام شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے بھائیوں پر، اس کے والدین پر، اس کے پڑوسیوں پر، اس کے محلے پر، اس کے کلاس فیلو پر، اس کے ٹیچر پر اتنے زیادہ اثرات پڑتے ہیں کہ ایک بندہ سینکڑوں افراد کو، ہزاروں افراد کو متاثر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا لیتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا ہے، ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ٹائم پہ سکول آنا ہے اور ٹائم پہ اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، تو اس کے اثرات اس کے ساتھ بیٹھنے والے پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات اس کی ٹیچر پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات پوری کلاس پر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے جرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ سکول کا کام کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ اس کا پڑوسی کہتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والا کہتا ہے۔ اس طرح اگر آپ چاہیں تو ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج آپ بچے ہیں، کل آپ نے عملی زندگی کے اندر آنا ہے۔ اگر آج آپ سیکھ جائیں کہ آپ نے ٹائم پہ آنا ہے، ٹائم پہ چھٹی کرنی ہے، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کرنا ہے، تو کل جب آپ عملی زندگی کے اندر جائیں گے